وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وَقَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور جو راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام میں لگے رہتے ہیں. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، اور جو دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دیجئے، کیونکہ اس کا عذاب پوری تباہی ہے. اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا، بے شک وہ جہنم برا ٹھکانہ ہے اور برا مقام ہے. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور وہ جب خرچ کرنے لگتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم. 19واں سورۃ الفرقان کی آیات مبارکہ 64، 65، 66 اور 67، یہ 4 آیات مبارکیں تلاوت کی گئی ہیں اور ساتھ ان کا ترجمہ کیا گیا ہے. جیسا کہ ہمارے گزشتہ دروس میں کفار اور مشرکین کے مقابلہ میں مومنین کی مدح اور ان کی بعض صفات بیان فرمائی گئی تھیں، اور ان کی ایک صفت یہ بیان ہوئی تھی کہ ان کے مزاج میں تواضع ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، اور تمام امور میں اس تواضع کا اثر ہوتا ہے. اس لیے چلنے میں بھی وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، متکبرین کی طرح اکڑ کر نہیں چلتے. دوسری صفت ان کی یہ بیان کی گئی تھی کہ وہ کم عقل اور بے ادب لوگوں کی جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، بلکہ جاہلوں کی جہالت سے درگزر کرتے ہیں اور حلم و عفو سے کام لیتے ہیں، یعنی نرمی سے کام لیتے ہیں. اب آگے انہی مومنین کی مزید صفات بیان کی گئی ہیں، اور یہ جو آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں ان میں بتلایا گیا کہ مومنین کا اپنے رب اور معبود حقیقی کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ جب رات کو غافل بندے نیند اور آرام کے مزے میں پڑے رہتے ہیں، یہ اللہ کے آگے کھڑے اور سجدہ میں گزارتے ہیں. یعنی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جو راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور قیام میں لگے ہوتے ہیں. یہ ان کی صفت ہے. مراد یہ ہے کہ راتوں کو نماز پڑھتے ہیں، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں نماز تہجد کی طرف اشارہ ہے.
جو اللہ کے نیک بندوں کا خاصا وصف ہے۔ پھر یہ نہیں کہ تہجد کی 8 رکعتیں پڑھ کر اللہ کے عذاب اور کار سے بے فکر ہو گئے، نہیں، بلکہ باوجود اس عبادت گزاری کے وہ اللہ سے عذاب جہنم کو آخرت میں دور رکھنے کی دعا کرتے ہیں، اور باوجود اپنی نیکیوں کے اس خوف سے کامتے ہیں کہ کہیں یہ ہماری نیکیاں، یہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور ہمارے لیے اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بنے۔ گویا ان کی نظر میں عبادت سے استحقاق کے مغفرت نہیں پیدا ہوتا، بلکہ اللہ کی رحمت سے اس کے افقی امیدوں ان بندوں کو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ ہمارے ساتھ کرے گا، عفو درگزار کا معاملہ کرے گا۔ آگے پھر ایک دوسری صفت بیان کی گئی کہ ان عباد الرحمن بندوں کی بیان کی جاتی ہے، یعنی کہ جو عباد الرحمن بندوں کی صفات ہے نا، وہ اسی رکوع میں ہے کہ وہ عاجزی والے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جاہل لوگوں کے ساتھ مناظرہ نہیں کرتے، باس نہیں کرتے، بلکہ درگزر کر کے گزر جاتے ہیں۔ تیسری صفت اب یہ تھی کہ وہ راتوں کو اٹھ کر جب لوگ غافل ہوتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس لیے نہیں بلکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ دیکھ بھال کر میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے۔ کیا وہ فضول خرچی نہیں کرتے، فضول اپنی دولت عیاشی میں نہیں اڑاتے، نہ اسراف کرتے ہیں، نہ پھر بخل یا کنجوسی کرتے ہیں۔ عرب میں اس وقت یہ دونوں قسم کے نمونے کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور آج کل ہمارے دور میں بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ شادیوں پر گلوکاروں کو منگواتے ہیں، لاکھوں روپے ان پر خرچ کرتے ہیں، شراب کی محفلیں سجتی ہیں، ناچ اور گانا ہوتا ہے، نوٹوں کی بارش کی جاتی ہے، اور مخنث نچائے جاتے ہیں، طوافیں نچائی جاتی ہیں۔ تو یہ اس وقت بھی تھا عرب میں، اور ایسے اگر ان کو نیکی کا کام کا کہو تو ان کے چہروں پر بل آ جاتا ہے۔ تو اس وقت بھی یہ نمونے کثرت سے تھے اور اب بھی ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو اپنے عیش و آرام پر دل کھول کر خوب خرچ کرتے تھے، یا اپنے قبیلے میں اپنی فیاضی اور دولت مندی کا شعرہ قائم رکھنے کے لیے مال و دولت سب کرتے، یا دوسری طرف وہ بخیل تھے جو کنجوسی میں مشہور تھے۔ ایسے بھی ہیں، مال و دولت بڑا ہوگا، خرچ نہیں کریں گے، کسی غریب کی مدد نہیں کریں گے، اور اعتدال اور میانہ روی کی روش بدکام لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ اب اسراف کے مقابلے میں اسراف کا مطلب کیا ہے؟ فضول خرچی، بخل اور کنجوسی کا اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی یا تو آدمی اتنا فضول خرچ ہوگا کہ اپنے نام کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، کہ لوگ مجھے واہ واہ کریں، ہر خرچ کرے گا، اور یا تو پھر اتنا کنجوس ہوگا کہ کوئی مہمان آ جائے تو اسے پانی کا گلاس بھی نہیں پلائے گا۔ ایک یہ آدمی کہ اپنی جائز ضروریات، خواہ وہ اپنی ذات کے متعلق ہوں یا اپنے متعلقین کے یا دیگر صاحب حقوق کے متعلق ہوں، ان پر اپنے
مقدرت اور حقوق کے موافق خرچ نہیں کرتے. دوسرے یہ کہ عام نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ان کے ہاتھ سے پیسہ نہ نکلے. ان دونوں یعنی اسراف اور بخل کے درمیان ایک راہ اللہ نے بتائی. وہ کون سی ہے؟ اعتدال کی، یعنی ضرورت کے مطابق خرچ کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، اپنے مال کو عیاشی میں نہ اڑانا بلکہ نیک کاموں میں خرچ کرنا تاکہ وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اور اسلامی اور قرآنی راہ بھی یہی ہے کہ نہ فضول خرچی کرو نہ کنجوسی کرو، اور مال کو خرچ کرو تو نیک کاموں میں کرو جس سے کسی کو سہارا ملے. اس طرح ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنی معیشت میں توسط اختیار کرنا آدمی کے فقیہ یعنی سمجھدار اور دانا ہونے کی علامت ہے. یعنی بچت کرنا. ایک آدمی اس لیے بچت کرتا ہے کہ میرے بچے جو ہیں کسی کے محتاج نہ ہوں، میرے بچے کے محتاج نہ ہوں، ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو اس پر دگنا ثواب ہے. اس لیے تو اللہ آپ نے کہا القاسب ہو حبیب اللہ، یعنی مزدوری کرنے والا وہ اللہ کا دوست ہے. اسلام میں یہ سبق نہیں دیتا. آپ اسلام کے دور میں بڑے بڑے صحابہ کرام دولت مند بھی تھے اور غریب بھی تھے. جہاں میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے ایسے بہت سے صحابہ کرام مالدار نظر آتے ہیں، تو وہاں ہمیں غریب بھی ابو ذر غفاری جیسے، غلاموں میں بلال حبشی جیسے، لیکن انہوں نے اپنے مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور انہوں نے صبر اختیار کیا. تو اسلامی اور قرآنی راہ یہی ہے اور یہ سمجھدار ہونے کی علامت ہے. غرض یہ کہ عباد الرحمن کی ایک صفت یہ بتائی گئی، یعنی جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ موقع کے موافق مال خرچ کرتے ہیں، گویا نہ مال کی محبت اور نہ اس کی آزاد. یعنی مالدار ہوتے ہوئے بھی وہ مال سے محبت نہیں کرتے. ان کے دل میں محبت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی ہوتی ہے. دنیا میں رہتے ہوئے وہ دنیا سے دل نہیں لگاتے، ان کے دل کی یاد اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ راتوں کو ہم بھی اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو نماز تہجد کی دولت اور راتوں میں اللہ کے آگے رونے کی نعمت نصیب فرمائے. اے ہمارے پروردگار، ہم کو عذاب جہنم سے ہر طرح مامون و محفوظ فرما دے. اے اللہ، آپ نے اپنے فضل سے ہم کو جو مال عطا فرمایا ہے اس کو اپنی مرضیات پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اسراف اور بخل سے ہم کو بچا لے، اور ان بری عادتوں سے ہمارے قلوب کو پاک فرما دے، اور اعتدال کی راہ پر چلنے اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ، آپ نے اپنے بندوں میں کی جو یہ صفات قرآن مجید میں فرمائی ہیں تو یہ جملہ نیک صفات ہم کو بھی عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.